میں ایک مرتبہ پھر غیر یقینی حالات میں گر گیا تھا۔ میں نے نیندلی کے ساتھ بستر سے گرد صاف کی، کوٹ اور جوتے اتار کر قرینے سے رکھے اور زہریلی سوئیوں والی شیشی تکیے کے نیچے رکھ کر بستر پر دراز ہو گیا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ طبیعت بے تحاشا سگریٹ نوشی کی طرف مائل تھی، مگر میرے پاس موجودہ پیکٹ میں صرف 12 سگریٹیں رہ گئی تھیں، اور اس ضمن میں مجھے شارٹ سے کسی فیاضی کی امید نہیں تھی، لہٰذا میں طبیعت پر جبر کیے رہا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد جب طلب نے شدت اختیار کی تو میں نے سگریٹ سلگائی۔ 2 کش لگاتے ہی اچانک میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی اور میں اچھل پڑا۔ میں نے کمرے میں جلتی ہوئی دونوں بتیاں بند کر دیں اور کمرے میں اس قدر بھرپور اندھیرا پھیل گیا کہ میرے لیے چند فٹ دور کی چیز دیکھنا بھی ناممکن ہو کر رہ گیا۔ میرے لیے وہ تاریکی بہت خیال انگیز اور کارآمد تھی۔ میں نے ایک بلب روشن کیا اور دوسرا بلب ہولڈر سے نکال لیا۔ اس سے آگے ترکیب بہت سادہ تھی۔ میں نے بلب پر ایک سکہ رکھ کر بلب ہولڈر میں لگا دیا، اور پھر جیسے ہی میں نے اس بلب کا سوئچ آن کیا، کمرہ ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گیا اور میں اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا مسیری پر جا پہنچا۔ اس حویلی نما عمارت کا طرز تعمیر جس دور کی ترجمانی کرتا تھا، اس کے پیش نظر مجھے قوی امید یہی تھی کہ ساری عمارت کا برقی نظام ایک مشترکہ فیوز سے منسلک ہوگا۔ مشترکہ فیوز کی صورت میں اس وقت پوری عمارت میں اندھیرا ہو جانا چاہیے تھا، اور بلب سے سکہ نکالے بغیر فیوز باندھنے کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوتی۔ ایسی صورت میں شارٹ کی آمد پر میرے لیے دفاع اور حملے کے بہتر مواقع موجود ہوتے۔ شام ڈھلے تو وہ کمرہ مکمل طور پر تاریک ہوتا، مگر دن میں بھی وہاں بجلی کے بغیر دھندلا ہی نظر آتا۔ اگر اس عمارت میں ہر کمرے کا علیحدہ فیوز تھا تو میرے کمرے کی تاریکی کا بقیہ عمارت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ فیوز اڑانے کے بعد کافی دیر گزر گئی، مگر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ میرے کان اس وقت عمارت میں کوئی خفیف سی آواز سننے کے لیے تیار تھے، مگر وہاں ایسا مہیب اور مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا جیسے وہ کسی بے جان مخلوق کا آسیبی مسکن ہو۔ اس روح فرسا ماحول میں انتظار کی گھڑیاں طویل ہونے کے ساتھ ہی ساتھ میری بے چینی میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ آخر کار میں نے دروازہ پیٹ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ میرے کمرے میں روشنی کرو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اندھیرے میں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں وقفے وقفے سے شور مچاتا رہا اور دروازہ پیٹتا رہا۔ آخر کار میری کوششیں بارآور ہوئی اور حویلی کے کسی دور افتادہ حصے سے کسی کی خوابناک آواز سنائی دی۔ وہ شخص شاید گہری نیند سے بیدار ہوا تھا، کیونکہ اس کے لہجے میں خمار کے ساتھ ہی جھلاہٹ بھی نمایاں تھی، مگر اس کا مفہوم میرے پلے نہ پڑا، کیونکہ اس نے جو کچھ کہا فرینچ میں کہا تھا، اور وہ یقینی طور پر شارٹ کی آواز نہیں تھی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں طرف خاموشی چھا گئی، لیکن در و دیوار میں گونج ابھی باقی تھی۔ میں نے جواب دینے والے کو اشتعال دلانے کے لیے ایک بار پھر چلانا شروع کر دیا۔ اس بار بھی وہ شخص فرینچ میں ہی دھاڑا تھا۔ مفہوم تو میں نہیں سمجھ سکا، مگر ثقیل تلفظ اور چھوٹے فقروں کی بنا پر یہ اندازہ ضرور لگا لیا کہ وہ گالیاں بک رہا تھا۔ میرے لیے اس عمارت میں شارٹ کے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا انکشاف نہایت حیرت انگیز تھا۔ وہ جو بھی تھا نہایت صابر و شاکر معلوم ہوتا تھا۔ اس شخص کی آواز معدوم ہوتے ہی عمارت کے کسی حصے میں قدموں کی ہلکی سی دھمک سنائی دی۔ ان پرخطر حالات میں میری سماعت بہت حساس ہو چکی تھی، اور میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آنے والا ربر کے سول والے جوتے یا سلیپر پہنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے چل رہا ہے۔ میں دروازے کے ساتھ لگا انتظار کرتا رہا۔ وہ آہٹیں بہت آہستگی کے ساتھ قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھیں۔ پھر مجھے کسی کی واضح بڑبڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ مکمل سناٹے میں آنے والے کی آوازیں بہت واضح تھیں۔ پھر شاید وہ دروازے پر آ کر رک گیا۔ فرش اور دروازے کے درمیانی خلا میں سے اچانک روشنی اندر آنے لگی، جبکہ اس سے پیشتر وہاں بھی اندھیرا ہی تھا۔ تالے میں چابی گھومنے کے بعد آنے والے نے پوری قوت سے دروازے کے دونوں پٹ اندر دھکیل دیے۔ اگر میں پھرتی کے ساتھ دیوار سے نہ جا لگتا تو دروازے کی ضرب سے ضرور میری کھوپڑی چٹک جاتی۔ دروازے کے باہر سے ٹارچ کی روشن لکیر فرش پر رینگتی ہوئی میرے خالی بستر پر گئی اور وہیں مرکوز ہو کے رہ گئی۔ یہ صورتحال بڑی غیر یقینی تھی، جس کے لیے میں پہلے سے تیار نہیں تھا۔ میرا اندازہ تو یہ تھا کہ آنے والا دروازہ کھولتے ہی جھلاہٹ میں اندر داخل ہوگا اور میں اسے جہنم واصل کر دوں گا، مگر وہ اتنا ناڑی نہیں تھا۔
اس نے وہیں کھڑے کھڑے فرینچ میں غرانا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ پکارتا بھی جا رہا تھا، مگر میں دم سادے اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ میرا ہلاکت خیز ہتھیار میرے ہاتھ میں تھا اور میں ضرورت پیش آتے ہی اسے استعمال کرنے کے لیے تیار تھا۔ ٹارچ کی محدود مگر طاقتور روشنی کا دائرہ آہستہ آہستہ کمرے میں گردش کر رہا تھا۔ میں نے آنے والے کی صحیح پوزیشن کا اندازہ لگانے کے لیے نہایت خاموشی اور احتیاط کے ساتھ اپنی قمیص کی آستین سے ایک دھاتی بٹن نکالا اور روشنی کا دائرہ دور ہوتے ہی آہستہ سے مسحری کے عقب میں اچھال دیا۔ بٹن کے فرش پر گرتے ہی روشنی کا دائرہ تیزی سے حرکت میں آیا اور اسی کے ساتھ ایک طاقتور کھٹکے کے ساتھ بیرونی راہداری سے ایک شعلہ فضا میں تیرتا ہوا مسحری کے گدے میں پیوست ہو گیا اور روشنی اسی طرف مرکوز ہو گئی۔ میری اس حرکت نے آنے والے کو غلط فہمی میں ڈال دیا تھا۔ روشنی کی حرکت کا دائرہ مسحری کے اطراف میں محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے یہی خیال رہا ہوگا کہ میں مسحری کے عقب میں دبکا ہوا تھا۔ اس نے اپنے بے آواز ریوالور سے ایک اور فائر کیا۔ اس بار فائر شاید نیچے بیٹھ کر کیا گیا تھا، کیونکہ شعلہ زمین سے چند انچ کی بلندی پر تیرتا ہوا مسحری کے نیچے داخل ہوا تھا، مگر دوسری طرف نکلنے کے بجائے فرش میں گھس گیا تھا۔ میرے لیے مشکل یہ تھی کہ مسحری جس سمت میں رکھی ہوئی تھی میں اسی طرف والے پٹ کے پیچھے دبکا ہوا تھا۔ اس شخص کی نگاہیں لازمی طور پر روشنی کے دائرے کے ساتھ گردش کر رہی تھیں جو مسلسل مسحری کا طواف کر رہا تھا۔ ایسی صورت میں اگر میں اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے اپنی جگہ سے نکلتا تو میرے وار سے پیشتر وہ مجھے دیکھ لیتا۔ البتہ دوسرے پٹ کی جانب سے روشنی کی زد میں آئے بغیر دبے پاؤں باہر نکل کر اسے شکار کیا جا سکتا تھا۔ پھر اس نے فرش سے قدرے قریب ہاتھ رکھ کر مسحری کے نیچے سے گولی گزار کر دوسری طرف مجھے نشانہ بنانے کے لیے فائر کیا اور کھٹکے کے ساتھ بے اختیار میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ شاید میری کسی پوشیدہ حس کا کرشمہ تھا، کیونکہ فرنیچر سے محروم اونچی چھت والے اس وسیع اور اس کمرے میں میری آواز کی گونج اس قدر گمراہ کن تھی کہ وہ میری موجودگی کی سمت کا اندازہ نہیں کر سکا اور یہ سمجھ کر تیزی سے اندر لپکا کہ اس نے مجھے مار لیا ہے۔ جیسے ہی اس کا تاریک حوالہ روشن ٹارچ کے پیچھے دروازے کے پٹ سے آگے نکلا، میں نے شیشی کا سنہری ڈھکن نیچے دبایا اور زہر آلود سوئی اس کے بدن کے کسی حصے میں پیوست ہوتی چلی گئی۔ سوئی بدن میں اترتے ہی وہ تیزی سے پلٹا، مگر اس سے آگے وہ کچھ نہ کر سکا۔ اس کی شریانوں میں سرایت کرنے والا پوٹیشیم سائنائڈ اپنا اثر دکھا چکا تھا۔ وہ اندھیرے میں میری طرف دیکھتے ہوئے کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح پرشور آواز کے ساتھ فرش پر آ رہا۔ میں نے بڑھ کر فرش پر گری ہوئی ٹارچ اٹھا لی اور اس کے داہنے ہاتھ سے سائلنسر چڑھا ہوا 0.38 کا ریوالور بھی نکال لیا اور پھرتی سے مسحری کے نیچے چلا گیا۔ اگلا قدم اٹھانے سے پیشتر میں اس بات کا پورا یقین کر لینا چاہتا تھا کہ اس وقت عمارت میں میرا کوئی اور حریف موجود نہیں ہے۔ تاریکی میں مجھے رسٹ واچ کے روشن ڈائل پر سوئیاں 3 بجاتی نظر آ رہی تھیں۔ مجھے مسحری کے عقب میں اندھیرے میں دب کے کئی منٹ گزر گئے، مگر پوری عمارت میں کہیں بھی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ ہر طرف موت کا بھیانک سکوت طاری تھا، البتہ کبھی کبھار احاطے میں ابھرنے والا جھینگروں کا مشینی شور فضا کا سینہ مجروح کر دیتا تھا۔ میں اپنی جگہ سے نکل آیا اور ٹارچ روشن کر کے اپنے تازہ شکار کا جائزہ لینے لگا۔ وہ کوئی فرینچی تھا۔ اس کی عمر 45 کے لگ بھگ رہی ہوگی، مگر اس کا بدن بہت مضبوط تھا۔ اس کے چہرے پر پرانے زخموں کے کئی خوفناک نشانات بھی موجود تھے، جو اس بات کے غماز تھے کہ وہ شرفا کے طبقے سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس کے بدن پر ڈھیلا ڈھالا سلیپنگ سوٹ موجود تھا، جس کی جیبیں بالکل خالی تھیں۔ عمارت میں اتنے شور کے باوجود شارٹ کے نظر نہ آنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ کہیں باہر گیا ہوا تھا، ورنہ اس جیسے تجربے کار شخص کے لیے سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے فائر کے کھٹکوں کو پہچان لینا بہت آسان تھا۔ اگر وہ عمارت میں موجود ہوتا تو 3 فائروں کے بعد ابھرنے والی چیخ اسے جائے واردات پر کھینچ لانے کے لیے کافی تھی۔ پہلے میں نے مرنے والے کی لاش کو چارہ بنا کر کتوں کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس طرح شارٹ زندہ رہ جاتا اور میں اپنی آزادی کے اس مہیب خطرے کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس لاش کو برآمدے میں ڈال کر خود ڈرائنگ روم میں گھس جانے کا ارادہ کیا تھا۔ اگر کتے مرنے والے سے مایوس نہ ہوتے تو فوراً اس طرف لپکتے، اور اگر مانوس ہونے کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے تو میں سیٹی بجا کر یا ہوشکار کر انہیں اندھیرے سے نکلنے پر مجبور کرتا اور وہ لاش کے گرد جمع ہو جاتے۔ اس کے بعد انہیں یکے بعد دیگرے ٹھکانے لگانا بہت آسان تھا اور میں پھر باہر نکل سکتا تھا، مگر میرے لیے شارٹ کو ٹھکانے لگانا ضروری ہو گیا تھا۔
ابتدا میں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری شامت مجھے جنیوا سے دھکیلتی ہوئی نیس کی اس ویران حویلی تک لائی ہے، مگر اب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ شارٹ کی موت میرے ہاتھوں لکھی تھی۔ اتنی رات گئے اپنی قیامگاہ سے شارٹ کی غیر حاضری اس بات کی غماز تھی کہ وہ کسی اہم مشن پر گیا ہوا تھا اور اس کی واپسی کسی بھی وقت ہو سکتی تھی۔ اسے پوری طرح بے بس کر کے چوہے دان میں مارنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کی واپسی سے پہلے روشنی بحال کی جاتی، لہٰذا میں نے ہولڈر میں لگایا ہوا سکہ واپس نکالا اور فرش پر پڑی ہوئی لاش کی پشت دروازے کی طرف کر کے اسے بستر پر ڈال کر بچھی ہوئی چادر اس پر الٹ دی۔ بادی النظر میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سونے والے نے خنکی سے بچنے کے لیے چادر کا ایک حصہ اپنے بدن پر لپیٹ لیا ہو۔ اس ویران اور اندھیری عمارت میں ایک اکڑی ہوئی لاش کی صحبت کچھ ایسی خوشگوار نہیں تھی کہ میں زیادہ دیر تک وہاں رکا رہتا۔ کی ہول میں چابی لگی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ مقفل کر کے چابی جیب میں ڈالی اور احتیاط سے عمارت کی تلاشی لینے لگا۔ کمرہ چھوڑنے سے پہلے میں نے اپنے جوتے وغیرہ پہن لیے تھے اور ایسے نشانات بھی صاف کر دیے تھے جن سے کسی بھی طرح میری ذات پر روشنی پڑتی ہو۔ عمارت میں مجھے کسی خاص شے کی تلاش نہیں تھی، میں بس یہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ وہاں کوئی اور تو موجود نہیں تھا۔ قطار در قطار کمروں اور راہداریوں سے گزرتے ہوئے کچن میں مجھے بجلی کی تنصیبات نظر آ گئیں اور میں وہاں پہنچ گیا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس دقیانوسی مکان میں عام قسم کے فیوز کے بجائے سرکٹ بریکر لگا ہوا تھا۔ میں نے اس کا بٹن دبایا اور فوراً ہی کچن میں روشنی پھیل گئی۔ میں باہر نکلا تو ساری عمارت جا بجا روشن نظر آ رہی تھی۔ میں باقی ماندہ کمروں کا جائزہ لیتے ہوئے ڈرائنگ روم میں پہنچا اور داخلی دروازے کے قریب دیوار سے پشت ٹکا کر قالین پر اس طرح بیٹھ گیا کہ دروازہ کھلنے پر میں اس کی اوٹ میں آ جاؤں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے میں گزرے ہوئے حالات اور واقعات پر غور کر رہا تھا تو میرے ذہن میں اچانک ایک نئے پہلو نے سر ابھارا۔ ایل طیارے کے اغوا کے دوران میں جو 2 اسرائیلی کمانڈوز مارے گئے تھے ان پر زہریلی سوئیاں آزمائی گئی تھیں۔ پھر اگر شارٹ اور اس کے ملازم یا دوست کی لاش بھی اسی حالت میں دریافت ہوتی تو حکام یہی نتیجہ خاص کرتے کہ اغوا کنندگان یا ان کے ہمدرد نیس میں موجود ہیں، لہٰذا وہ شہر میرے لیے بہت مخدوش ہو رہا تھا۔ شارٹ کی غیر متوقع دخل اندازی کے بعد ضروری ہو گیا تھا کہ میں جلد از جلد نیس سے نکل جاؤں۔ اس ضمن میں مجھے یہ امید بھی تھی کہ اس حویلی میں ہونے والے خون خرابے کا راز جلد فاش نہ ہو سکے گا۔ شارٹ کتوں کی تعریف کے دوران میں بتا ہی چکا تھا کہ اس کے پاس بن بلائے مہمان کبھی کبھار ہی آتے تھے۔ اب اگر وہ حویلی شارٹ کی ملکیت تھی تو یہ امکان بھی تھا کہ لاشیں وہیں پڑے پڑے گل سڑ جاتی اور کسی کو بھی اس واردات کا علم نہ ہو پاتا۔ عمارت میں پیدا ہونے والا تعفن پڑوس میں یا سڑک پر محسوس ہونا ناممکن تھا۔ البتہ شارٹ کی طویل غیر حاضری سے پریشان ہو کر اس کا کوئی شناسہ یا رشتہ دار ادھر آ نکلتا تو راز سے پردہ اٹھ جاتا، اور اگر شارٹ وہاں کرایہ دار بھی تھا تو جب تک مالک مکان کا کوئی ہرکارہ واجبات کی وصولی کے لیے ادھر کا رخ نہ کرتا یہ گتھی اسی طرح پوشیدہ رہتی۔ میں آنکھیں پھاڑے مسلسل وہیں بیٹھا رہا۔ مرنے والے سے لیا ہوا ریوالور اور زہریلی سوئیوں والی شیشی میری گود میں رکھی ہوئی تھی کہ اچانک باہر سے کسی گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی جو تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی۔ میرے لیے فیصلہ کن وار کا وقت قریب آ گیا اور میں دیوار سے چپک کر بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے شیشی جیب میں ڈال کر ریوالور تھام لیا۔ پورچ میں کار کا انجن تیزی سے غرایا، پھر اگنیشن آف کر دیا گیا اور میرے کان باہر سے ابھرنے والی آہٹوں پر لگ گئے۔ چند لمحوں بعد کسی کے کرہانے کی مدھم سی آواز سن کر میں چونک پڑا۔ بجری کی روش سے قدموں کی آواز پختہ سیڑھیوں سے گزرتی ہوئی برآمدے میں آ گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کی چال ناہموار اور بہکی بہکی سی تھی۔ میں نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی تو وہاں 4:15 بج رہے تھے۔ آنے والا شاید ہفتے کی رات کا جشن بنا کر نشے میں دھت آ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر قدموں کی چاپ ٹھہر گئی اور دروازے کا ہینڈل گھمایا گیا، مگر دروازہ نہیں کھولا گیا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کنپٹیوں میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ شاید آنے والے کو حالات کی کچھ بھنک مل گئی تھی اور وہ چونکنا ہو گیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ اچانک دروازہ کھول کر اسے گریبان سے اندر گھسیٹ لوں، مگر اس وقت ذرا سی بے احتیاطی کھیل بگاڑ سکتی تھی۔ آنے والے نے باہر چند ثانیوں کا توقف کیا اور پھر دروازہ کھول کر کڑھاتا ہوا اندر آ گیا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل چھوڑا اور اسپرنگ کے زیر اثر دروازہ آہستگی سے بند ہو گیا۔ وہ مڑے بغیر
کرہاتا اور لنگڑاتا ہوا اندر جا رہا تھا۔ میں اس کی پشت پر خاموشی کے ساتھ دیوار سے چپکا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی حالت بہت ابتر تھی۔ اس کا لباس گرد آلود ہو رہا تھا اور داہنی ران شاید بری طرح زخمی تھی، کیونکہ پتلون کا داہنا حصہ خون میں تر ہو رہا تھا اور جوتے سے خون کی بوندیں قالین پر بھی ٹپک رہی تھیں۔ شارٹ! میں نے ریوالور کی نال سیدھی کر کے اسے پکارا اور اپنی جگہ سے چند قدم بڑھ کر اس کی پشت پر پہنچ گیا۔ وہ بری طرح بھڑک کر پلٹا اور زخم میں سے اٹھنے والی ٹیس پر اس کے حلق سے دردناک سی آواز آزاد ہو گئی۔ اس کا چہرہ بری طرح ادھڑا ہوا تھا۔ آنکھوں کے گرد اور ناک پر ورم کے ساتھ نیل پڑے ہوئے تھے، جیسے اس کے چہرے پر بے تحاشا مکے برسائے گئے ہوں۔ اس کے ہونٹ اور رخسار کئی جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ تم؟ ہاں، میں۔ فرانسس کہاں ہے؟ اگر فرانسس زخم خوردہ چہرے والے کا نام ہے تو وہ میری جگہ سو رہا ہے، مگر ہمیشہ کے لیے۔ میں ڈرائنگ روم کی دیواروں پر لگی ہوئی تشدد آمیز تصاویر سے شارٹ کے بگڑے ہوئے چہرے کا موازنہ کرتے ہوئے بولا، تو تم نے اسے مار دیا؟ میری حالت بہت ابتر ہے، خدا کے لیے مجھے تھوڑی سی برانڈی لا دو۔ تمہیں مارنے والے نے میری شدید حق تلفی کی ہے شارٹ، اب میں تمہیں ہلاک ہی کر سکتا ہوں۔ تمہارا حلیہ بگاڑنے کی تو گنجائش ہی نہیں رہی۔ برانڈی؟ بس تھوڑی سی برانڈی، میرا حلق سوکھ رہا ہے۔ پیاسا مارنا میرے مسلک میں روا نہیں ہے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے ایک میز پر رکھی ہوئی بوتل اس کی طرف بڑھا دی جس میں منی پلانٹ لگا ہوا تھا۔ برانڈی نہیں دو گے؟ بیل پھینک کر یہی پانی پی لو۔ تم جیسے مکار اور ظالم آدمی کو میں تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اس نے بوتل میں سے بیل نوچ کر قالین پر پھینک دی اور سارا پانی اپنے معدے میں اتارتا چلا گیا۔ خالی بوتل قالین پر ڈال کر وہ چند لمحوں تک ہانپتا رہا، پھر بولا، خدا کے لیے مجھے مت مارو، میں خود تمہیں کتوں سے بچا کر نکال دوں گا اور کبھی تمہارے بارے میں زبان نہیں کھولوں گا، مجھے معاف کر دو۔ کتوں کی فکر مت کرو، میں تمہاری لاش کندھے پر ڈال کر نکلوں گا تو بھی وہ خوش ہوں گے۔ یہ بتاؤ تمہارا یہ حشر کیسے ہوا؟ تمہارا ساتھی درندہ ہے، بالکل درندہ۔ کس سے ٹکرا گئے تھے؟ میں سب بتا دوں گا، مگر میری جاں بخشی کر دو۔ کیوں؟ اسرائیل کی خدمت نہیں کرو گے؟ جہنم میں یا اسرائیل! میں نے آج اپنی زندگی کی بدترین زک اٹھائی ہے اور مرتے مرتے بچا ہوں، وہ کسر میں پوری کر دوں گا۔ خدا کے لیے میرے حال پر رحم کرو۔ کیا میرے لیے اتنی سزا کافی نہیں ہے؟ یہ کہانی شروع کرو۔ میں ڈیوکزم بیورو کا مصنوعی شناختی کارڈ لے کر ہوٹل ڈیرامی کے مینیجر کے پاس گیا تھا۔ ڈیوکزم بیورو؟ یہ کیا بلا ہے؟ یہ فرانس کا خفیہ محکمہ ہے، وہاں پہلے سے ایک آدمی موجود تھا۔ میں نے مینیجر سے تمہارے پاسپورٹ کے بارے میں دریافت کیا تو وہ صاف مکر گیا اور اس نے کہا کہ آسکر بینتھم نام کا کوئی مسافر ڈیرامی میں مقیم نہیں ہے۔ میں نے رجسٹر طلب کیا تو اس میں بھی کوئی اندراج نہیں تھا اور کمرہ نمبر 99 خالی تھا۔ میں نے کمرہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا۔ چند منٹ بعد میں مینیجر کے ساتھ اوپر گیا تو تمہارا کمرہ خالی تھا، تمہارا بریف کیس وغیرہ وہاں سے غائب تھا۔ پھر میں وہیں کیبرے دیکھنے رک گیا۔ 3 بجے واپس روانہ ہوا تو ویران چارہ شروع ہوتے ہی ایک سیاہ گاڑی نے آگے نکل کر میرا راستہ روک لیا اور پھر وہی شخص نیچے اترا جو ڈیرامی کے مینیجر کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے گاڑی پیچھے لے جا کر بھگانا چاہا لیکن اس نے مجھے موقع نہیں دیا اور میری گاڑی میں گھس آیا۔ وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ جب میں نے لاعلمی ظاہر کی تو اس نے مجھے گھسیٹ کر مارنا شروع کر دیا۔ میں اسے زیر کر لیتا مگر اس کے پاس چاقو موجود تھا جس سے اس نے میرے نچلے دھڑ پر کئی وار کر ڈالے۔ اسی دوران میں دور سے پولیس کی کسی گشتی گاڑی کا سائرن سنائی دیا اور وہ مجھے اپنی گاڑی میں ڈال کر بھاگنے لگا، لیکن میں چلتے ہی گاڑی سے کود گیا اور بمشکل اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس شہر کی طرف بھاگ نکلا۔ میں پولیس سے بچتا بچاتا بہت لمبا چکر کاٹ کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ اسے میرے کمرے کی تلاشی کا علم تھا؟ ہاں، اور اسے کسی طرح یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ میرا شناختی کارڈ جعلی تھا۔ بعض فلسطینی بہت چالاک ہوتے ہیں۔ وہ فلسطینی تھا؟ وضاقت اور بول چال سے تو فرینچ معلوم ہو رہا تھا، مگر جب ویرانے میں ہاتھا پائی شروع ہوئی تو وہ عربی میں مغلطات بک رہا تھا۔ اس کا قیاس درست معلوم ہو رہا تھا کیونکہ غصے کے بہترین اظہار کے لیے
ہر شخص مادری زبان پر ہی انحصار کرتا ہے۔ تو تم کو خود سے بڑا تشدد پسند مل گیا آج؟ میری حالت اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر اسی وقت اسے خون کی لمبی سی قے آئی اور وہ نڈھال ہو کر فرش پر گر گیا۔ شاید اسے شدید اندرونی ضربات آئی تھیں۔ میں اس سے کچھ اور باتیں بھی معلوم کرنا چاہتا تھا، مگر اس کا موقع نہیں تھا۔ بن حیان ان دنوں کہاں ہے؟ ڈاکٹر کو بلا لو۔ میری بات کا جواب دو، ڈاکٹر کو بھی بلا لوں گا۔ وعدہ کرو تم مجھے ہلاک نہیں کرو گے۔ یہ میرا وعدہ ہے، میں نے خلوص دل سے کہا، کیونکہ مجھے وہ خود ہی کچھ دیر کا مہمان نظر آ رہا تھا۔ پیرس کہاں ٹھہرا ہوا ہے؟ میں نے ریوالور رکھ کر اس کا سر دونوں ہاتھوں میں سنبھال کر اوپر کرتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ ایک ہچکی کے ساتھ اس کا سر ایک طرف لڑک گیا اور میں نے اسے نیچے ڈال دیا۔ میں کچن میں برانڈی اور وسکی کی بوتلیں دیکھ چکا تھا۔ شارٹ کے بے ہوش ہو جانے کے بعد میں کچن سے برانڈی کا ایک گلاس بھر لایا۔ اس سے قبل میں نے وسکی کی معقول مقدار اپنے معدے میں پہنچا لی تھی۔ چمچے سے شارٹ کے حلق میں نے تھوڑی سی برانڈی پہنچائی، مگر چند لمحوں بعد اس نے بے ہوشی کے عالم میں وہ بھی خون کے ساتھ الٹ دی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شدید ضربات نے اس کو اندر سے ادھیڑ کر رکھ دیا تھا اور اس کا معدہ کوئی چیز قبول کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ میں اس کے اوپر جھکا دیر تک اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتا رہا، مگر اس کی حالت سنبھلنے کے آثار نظر نہ آئے۔ وقت دھیمے دھیمے سرکتا رہا۔ صبح کے 5:30 بج رہے تھے۔ شارٹ کا سانس رک رک کر آ رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے نتنوں سے خون کی 2 لکیریں بہہ نکلی۔ اس کا پورا بدن ماہی بیاب کی طرح تڑپنے لگا اور تھوڑی سی جدوجہد کے بعد اس کی نبضیں خاموش ہو گئیں۔ میں نے اس کی موت کا یقین کرنے کے بعد احتیاط سے اس کی لاش کو ڈرائنگ روم کے نزدیک برآمدے میں ڈال دی۔ کافی دیر تک مسلسل سیٹیاں بجانے کے بعد قداور کتے اس طرف متوجہ ہوئے۔ وہ شاید احاطے میں دور تک گشت کر رہے تھے۔ اپنے ساتھیوں کی محبت آمیز غراہٹیں سن کر جب بھٹکتے ہوئے کتے بھی ان سے آن ملے اور اپنے آقا کے بے جان بدن کو سونگھنے اور چاٹنے لگے، تو میں نے کھڑکی سے ہاتھ نکال کر ان کتوں پر زہریلی سوئیوں کی یلغار کر دی۔ 2 کتے جس حالت میں تھے اسی حالت میں گر کر ختم ہو گئے۔ 3 نے بھاگنا چاہا اور چکراتے ہوئے مر گئے۔ 2 کافی دور جا کر سیڑھیوں میں اترتے ہوئے لڑکھڑائے اور دبی دبی آواز نکال کر اپنے آقا کے شریک سفر ہو گئے۔ میں مزید چند منٹ تک ان کتوں کا جائزہ لیتا رہا، لیکن وہ سخت جان جانور بھی اس سریع الاثر زہر سے نہ پنپ سکے۔ میں خوف کی ہلکی سی لہر کے ساتھ ڈرائنگ روم کے دروازے سے نکل کر برآمدے میں کھڑا رہا، پھر شارٹ کی لاش کو گھسیٹ کر اندر لے آیا۔ شارٹ کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ خون آلود تھی۔ اس طرف کا بائیں پائیدان بھی خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ پائیدان جھاڑیوں میں اچھال دیا اور کچن سے پانی لا کر سیٹ اچھی طرح صاف کر لی تاکہ اس کے خون کے دھبے میرے کپڑوں پر منتقل نہ ہو جائیں۔ گو میں نے گاڑی میں سے حتی الامکان خون کے تمام نشان صاف کر دیے تھے، مگر پھر بھی میں فوری طور پر روانہ ہونے کی ہمت نہ کر سکا۔ صبح سویرے ویران سڑکوں پر دوڑتی ہوئی گاڑی بآسانی پولیس کی کسی گشتی جماعت کی توجہ کا نشانہ بن سکتی تھی، جبکہ دن طلوع ہو جانے کے بعد روانگی کی صورت میں ایسا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے معدے میں اتری ہوئی وسکی بھی اپنا اثر دکھا رہی تھی اور معدہ خوراک طلب کر رہا تھا، لہٰذا میں سیدھا کچن میں پہنچ گئی۔ آملیٹ کے 2 سینڈوچ اور چائے کی ایک پیالی کی تیاری میں مجھے خاصی دیر ہو گئی، مگر جب میں ناشتے سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو ہلکا سا اجالا پھیل چلا تھا اور باغ بھانت بھانت کے پرندوں کی چہکار سے گونج رہا تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد 7 بجے میں شارٹ کی گاڑی سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں نے شارٹ سے بن حیان کی فرانس میں موجودگی کی تصدیق کر لی تھی۔ شہر کا بھی تعین ہو چکا تھا اور شاید شارٹ کے منہ سے نکلنے والا ادھورا لفظ میریڈین ہوٹل ہی کی نشاندہی کرتا تھا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ نیس میں میرا کوئی زبردست ہمدرد بھی موجود تھا جو میری سلامتی کے لیے دشمن کو لہو لہان کر دینے کی ہمت رکھتا تھا۔ شہر میں داخل ہو کر میں نے شارٹ کی گاڑی کو ایک جگہ پارک کیا اور چابی ڈیش بورڈ میں ڈال کر باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک ٹیکسی میں ہوٹل ڈی ریمی کی طرف جا رہا تھا، جہاں ایک نیا ہنگامہ میرا منتظر تھا۔ ٹیکسی میں سفر کرتے ہوئے میرا ذہن
اپنے اس نادیدہ فلسطینی دوست میں الجھا رہا جس نے محض شبے کی بنا پر اپنی سلامتی کی پرواہ کیے بغیر ہنری شارٹ کو صرف اس لیے گھیر لیا تھا کہ میں لاپتہ تھا، اور شارٹ میرے بارے میں معلومات جمع کرنے کی خاطر ہوٹل ڈی ریمی جا پہنچا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ہاتھ آیا ہوا شکار نکل جانے کے باعث میرا وہ نادیدہ فلسطینی دوست چین سے نہ بیٹھا ہوگا۔ شارٹ گو میرے سامنے اپنے مکان میں سسک کر دم توڑ چکا تھا، مگر اس فلسطینی کے دانش میں وہ لہو لہان ہونے کے باوجود بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوسری طرف ڈی ریمی سے میں رات بھر لاپتہ تھا۔ یہ صورتحال میرے کسی بھی ہمدرد کو پریشان اور مشتعل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ پھر اسی وقت اچانک مجھے یاد آیا کہ اوتومو نے اسرائیلی ایئر لائن کے طیارے کے کامیاب اغوا کے بعد مجھے جو ہدایات دی تھی ان کے مطابق ہوٹل ڈی ریمی کے مینیجر کا نام بکھارٹ تھا، جبکہ مجھ سے ملنے والے شخص نے اپنا نام چارلز بتایا تھا۔ میں مسلسل تھکان اور ذہنی صحبتوں کے بعد اتنا بے حال تھا کہ ہوٹل اور مینیجر کے عہدے کے بعد نام پر قطعی توجہ نہیں دی تھی، جبکہ موجودہ صورتحال میں مجھے ہر احتیاطی تدبیر پر عمل کرنا ضروری تھا۔ میں چارلز کے بارے میں جتنا سوچتا گیا اسی قدر اس کی شخصیت مجھے مشکوک نظر آنے لگی۔ شاید میرے ڈی ریمی پہنچنے کا راز قبل از وقت فاش ہو گیا تھا اور بکھارٹ کی جگہ چارلز نے ہوٹل مینیجر کی جگہ سنبھال لی تھی۔ بھورے بالوں اور مکارانہ خد و خال کا مالک وہ فرانسیسی بہت خطرناک اور عیار معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے ہفتے کی شام جس طرح مجھے سوتے سے بیدار کیا اس کی بنا پر میرے شبہات کو اور زیادہ تقویت مل رہی تھی۔ اس نے نیس کے رنگین ویک کا بہانہ تراش کر مجھے ہوٹل سے باہر ہانک دیا، جہاں اس کے منصوبے کے مطابق شارٹ نے مجھے اپنے دام میں الجھا لیا۔ مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ شارٹ نے مرنے سے قبل ڈی ریمی کے بارے میں جو کہانی سنائی وہ اس کی ذہنی اختراع تھی۔ وہ شاید کسی قمار خانے میں جھگڑے کا شکار ہوا تھا، جہاں ذرا ذرا سی بے ایمانی پر خاصے معتدل مزاج جواری بھی خون خرابے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ شدید زخمی ہونے کی وجہ سے وہ سیدھا اپنے گھر دوڑا آیا۔ اپنے ملازم فرانسس کی موت کی خبر نے اسے پریشان کر دیا۔ اس کی اپنی حالت اس قدر ابتر تھی کہ اگر وہ زندہ بچ بھی جاتا تو طاقت کے بل پر مجھے روک نہیں سکتا تھا۔ بنیادی طور پر شارٹ نہ صرف یہودی تھا بلکہ اسرائیل کا کٹر وفادار بھی۔ محض انہی خواص کی بنا پر وہ فرانس میں اسرائیلی مفادات کے لیے سرگرم عمل تھا۔ مجھے ہاتھوں سے نکلتا دیکھ کر اس نے مجھے ڈی ریمی کے مینیجر کے بارے میں ایک ایسی کہانی سنائی کہ میں رہا ہوتے ہی ہوٹل کا رخ کروں اور پھر چارلز مجھے دوبارہ کسی جال میں پھانس کر کسی مال بردار طیارے کے ذریعے اسرائیل روانہ کر دے۔ میری دانش میں شارٹ مرتے مرتے بھی اپنا کام دکھا گیا تھا۔ میں نے فوراً ٹیکسی رکوا لی۔ کرایہ ادا کر کے میں کسی پبلک فون بوتھ کی تلاش میں چل پڑا۔ اگلا قدم اٹھانے سے قبل میں ایک بار ہوٹل ڈی ریمی کے مینیجر سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک جنرل اسٹور پر ٹیلی فون ڈائریکٹری سے ہوٹل کا نمبر حاصل کیا اور پھر فون بوتھ کی طرف ہو لیا۔ ہوٹل ڈی ریمی؟ سلسلہ ملتے ہی دوسری جانب سے آواز آئی، میں مینیجر سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مینیجر اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے۔ مجھے اس سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ آپ اپنا نام اور فون نمبر لکھوا دیجئے، مینیجر آتے ہی آپ سے رابطہ قائم کر لے گا۔ وہ جہاں بھی اسے تلاش کرو، میں 10 منٹ بعد پھر کال کروں گا۔ اسے بتا دینا کہ ہنری شارٹ اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا اور بات ختم کرتے کرتے بھی ایک شوشہ چھوڑ دیا۔ مجھے یقین تھا کہ چارلز جہاں بھی ہوا شارٹ کا نام سنتے ہی ڈی ریمی بھاگا آئے گا۔ اپنی بات ختم کر کے میں نے ریسیور کرٹل پر رکھ دیا۔ اس وقت بمشکل صبح کے 8:30 بجے تھے۔ شہر میں بیکریاں، چند جنرل اسٹور، ڈیری فارم کی مصنوعات کی دکانیں اور ہاکرز وغیرہ ہی نظر آ رہے تھے۔ بقیہ دکانیں بند پڑی ہوئی تھیں۔ وہ نومبر کے ابتدائی ایام تھے اور فضا میں خاصی خنکی رچی ہوئی تھی۔ میں جیبوں میں ہاتھ اڑس کر ایک طرف چل دیا۔ میں نے وہ 10 منٹ نیس کی ویران سڑکوں پر چہل قدمی کرتے گزارے اور پھر ایک فون بوتھ میں داخل ہو گیا۔ ہوٹل ڈی ریمی؟ اس بار بھی وہی آواز سنائی دی، مینیجر سے بات کراؤ۔ اوہ مسٹر ہنری شارٹ، مسٹر چارلز تمہارے فون کے منتظر ہیں۔ اس نے میری آواز پہچان کر تحیر آمیز لہجے میں کہا، ہیلو۔ اس بار فون پر چارلز کی بھاری آواز سنائی دی۔ اس سے آگے اس نے جو کچھ کہا وہ میری فہم سے بالاتر تھا، کیونکہ اس نے اظہار مدعا کے لیے فرینچ کا سہارا لیا، مگر اس کے لہجے سے برہمی کا اظہار ہو رہا تھا۔ کیا تم انگریزی نہیں بول سکتے؟ کون ہو تم؟ ہنری شارٹ، بکو مت۔ وہ دھاڑا اور میں نے جلدی سے ریسیور کان سے دور کر لیا۔
تمہیں شبہ کیوں ہے میری جان؟ وہ فرینچ جانتا ہے، تم جو بھی ہو شارلٹ کو بتا دینا کہ البرٹو میرے قبضے میں ہے، اور اگر میرا آدمی اتوار کا سورج غروب ہونے سے پہلے ڈیریمی نہ پہنچا تو البرٹو کی ہڈیاں توڑ دی جائیں گی۔ وہ قہر آلود لہجے میں بولا۔ چارلز کی گفتگو سن کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ مجھے شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ مجھ سے اندازے کی حماقت سرزد ہو گئی ہے۔ پھر بھی میں نے بات صاف کرنے کے لیے کہا، تم جھوٹے ہو، البرٹو تمہارے بس میں آنے والا نہیں ہے، اور ہاں، شارلٹ نے تمہارے کس آدمی کو چرا لیا جو تم آپے سے باہر ہو رہے ہو؟ جواب میں اس نے بے ساختہ فرینچ میں چند فقرے ادا کیے۔ اس کا لہجہ اور جملوں کی ساخت کچھ ایسی پیچیدہ تھی کہ وہ گالیوں کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر وہ انگریزی میں دھاڑنے لگا، نیس میں اب شارلٹ جیسے کتوں کی یہ مجال ہو گئی کہ وہ میرے مہمانوں پر ہاتھ ڈالنے لگے۔ اگر ڈاکٹر آسکر کو ذرا بھی نقصان پہنچانا تو تم لوگ پاتال میں بھی میرے ہولناک انتقام سے بچ نہیں سکو گے۔ چارلز کے الفاظ پر میرا دل شیر ہو گیا اور میرے ذہن میں سر ابھارنے والے تمام وسوسے یک پہ یک دور ہو گئے۔ تمہارا پورا نام کیا ہے میرے دوست؟ میرے اس رویے نے شاید اسے بھی بوکھلا دی۔ تم کون ہو؟ میں آسکر ہوں دوست۔ او مائی گاڈ، تمہیں یہ ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم کہاں پر ہو؟ مجھے خود علم نہیں کہ میں کہاں ہوں، مگر خیریت سے ہوں۔ عبداللہ اس وقت غصے سے پاگل ہو رہا ہے، اسے تمہاری سلامتی کے بارے میں سخت تشویش ہے، اور تم بے فکری سے گھوم رہے ہو۔ میں بڑی مشکل میں گر گیا تھا۔ تم فون کہاں سے کر رہے ہو؟ ایک پبلک بوتھ سے۔ بوتھ کے دروازے پر باہر کی طرف ایک نمبر ہوگا، وہ دیکھ کر مجھے بتاؤ اور میرے آنے تک وہیں رکے رہو۔ میں ٹیکسی سے آ رہا ہوں۔ تم نے نام نہیں بتایا اپنا۔ کیا تم سنجیدہ ہو ڈاکٹر؟ نام کے فطور نے تو مجھے اس ڈرامے پر مجبور کیا تھا۔ چارلز بکہارٹ۔ اوہ، اب میری الجھن رفع ہو گئی، میں آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا۔ وقتی پریشانی کی بنا پر مجھ سے ایک نہایت احمقانہ حرکت سرزد ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے ایک مخلص اور ہمدرد ساتھی کی نیت پر نہایت وثوق کے ساتھ شبہ کیا تھا، جبکہ وہ بیچارہ اپنی اہم کاروباری مصروفیات کے باوجود میری سلامتی کے لیے فکر مند تھا۔ یہ درست تھا کہ مس اوتومو نے مجھے ہوٹل ڈیریمی میں جس شخص سے ملنے کی ہدایت کی تھی اس کا نام بکہارٹ بتایا تھا۔ اصولاً اسے مجھ کو ڈیریمی کے مینیجر کا پورا نام بتانا چاہیے تھا، مگر اس کے بعد یہ میری ذمہ داری تھی کہ ڈیریمی پہنچنے کے بعد پہلے چارلز سے اس کا پورا نام دریافت کرتا اور پھر اپنی آمد کا مقصد بیان کرتا۔ ایک مرتبہ اس کی ذات پر اعتماد کرنے کے بعد میں نے جس انداز میں اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کی تھی اس کا رد عمل میرے لیے خاصی شرمندگی کا باعث بننے والا تھا، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح چارلز بکہارٹ کو اپنے اس رویے کے جواز کا یقین دلا سکوں گا۔